چلیں دعا بتاتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم من عذاب جہنم من العذاب جہنم ومن عذاب قبر. بہت آسان سی دعا ہے, آرام سے پڑھ رہی ہوں. اس کو یاد کرنا یاد بھی کر سکتا ہے. ومن فتنة المحیا وماتی ومن شر فتنة المسیح الدجال. مجھے بچا عذاب جہنم سے, عذاب قبر سے, اور ہر جو فتنات ہوتے ہیں جو موت اور زندگی کے بیچ میں ہوتے ہیں, اور وہ جو فتنہ جو ہوتا ہے مسیح الدجال میں جو ہوگا, دجال میں جائے گا, جو آئے گا فتنہ آئے گا, جو مصیبتیں جیسی بھی ہے, تو یہ دعا بہت ہیلپ کرے گی. سلام پھیرنے سے پہلے جب آپ دعا مانگتے ہیں دعا ابراہیمی پڑھتے ہیں, جیسے سورت ابراہیمی پڑھتے ہیں, چھوٹی سی آیت ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا, اس کی جگہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت سی آپشنس ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت جو یہ ٹائم ہے نا, جو یہ وقت ہوتا ہے نا کہ انسان پریشان ہو رہا ہے, اور دوستوں کے بیچ میں, اپنوں کے بیچ میں جھگڑے, اور شک جو شروع ہوتا ہے نا, شک سے کہتے ہیں, اسے فتنہ بولتے ہیں, اسے تیسری آنکھ کا فتنہ بھی بولتے ہیں. تو اس پہ یہ دعا بہت کام آئے گی. اور جو آئے گی وہ سورۃ کہف کی جو 10 آیتیں جو پڑھ لے, ایک بار پڑھ لے صبح کو یا شام کو, کوئی بھی ٹائم, تو یہ اس سے ہوتا ہے اس کو جو دماغ ہے نا, عجیب سی تصورات سے آزادی پا لے گا. کتنے تصورات ہوتے ہیں جو ایسا لگتا ہے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پر ایسا ہوتا نہیں ہے. پر یہ ایسے میں بہت سے لوگوں کو دیکھے, ان کی آنکھیں عجیب سی ہو گئی ہیں آج کل وقت میں, اس ٹائم میں. ان کی آنکھیں صحیح تھیں, ابھی 6 مہینے ہوئے میں یہاں پر بیٹھی ہوں بچے کے لیے, ان کی آنکھیں عجیب سی ہو گئی, کھل گئی اتنی کہ وہ ٹینشن میں نا, ڈپریشن میں. اب جو سسٹر نرس بتا نہیں سکتے کیونکہ اچھی پوزیشن میں, وہ سب کو تسلی اور دلاسا دیتے ہیں. اب جو ان پہ گزرتا ہے وہ کون سمجھے گا, ان کی آنکھوں سے سمجھ لی کہ یہ جو کتنا جو یہ کھیل رہے ہیں نا ان کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی پڑ گئی ہیں, چہرے بدل گئے ہیں, آنکھیں بدل گئی ہیں, نیندیں کم ہو گئی ہیں, اور بس. تو یہ دعا اس وقت کام آئے گی, اس وقت بھی دماغ کام آ رہی ہے, کیونکہ یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے عالم میں, تو وہ سب جانتے ہیں. گندگی بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے, ذکر خدا کا ہے پر بھی تو دل میں نہیں ہے. سب اپنی تمناؤں میں بزی, حدوں کو پار کرتے ہوئے, اپنی خوشی اپنے گھر کو بچاتے جانے کے لیے کچھ بھی حد طے کرنے کے لیے تیار ہے. کچھ بھی ہو جائے, یہ کر لیں گے ہم, چوری کر لیں گے ہم, زنا کر لیں گے ہم, یہ کر لیں گے. پر یہ نہیں پتہ کہ جیسے کہ میں نے بہت پہلے اپنے بلاگ میں بتایا, اگر آپ بے حیائی کرو گے, ظلم کرو, آپ کو لگتا ہے آپ بچ جاؤ گے, تو یہ غلط فہمی ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تسلی اور دلاسا ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ گناہ میں بس ایک بار قید ہو جاؤ. کیونکہ کہتے ہیں نا جو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو معافی کے حد سے باہر نکل جاتے ہیں, ان کی معافی نہیں ہوتی, تو شیطان اس کا انتظار کرتا ہے یہ وہ حد پر آ جائے جس کی معافی نہ ہو. جب اسے پتہ چل جائے وہ اس حد تک ابھی تک نہیں پہنچا, وہ اس پہ مہربانی کرتا رہے گا, یعنی کہ اس کو دلاسا اور سکون دیتا رہے گا کہ نہیں کچھ نہیں مشکل, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اس کو پتہ چلے گا اس نے حد توڑ دی ہے اور یہ بھی اس کی معافی مشکل ہے, تب وہ ذرا سا ہٹ جاتا ہے, تو بندہ خوف میں آ جاتا ہے, کیا ہو گیا مجھ سے گناہ. پتہ ہے اگر بے حیائی ظلم سے آپ کا گھر بن جائے, تو سب سے پہلے اور ابا جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو پیدائشی بے حیائی ہوتے ہیں بچپن سے, جو موتی کنویں میں نے ادھر دیکھے نا, ادھر آپ الحمدللہ کریں,
کچھ بھی نہیں ہے ادھر، جو ادھر دیکھی میں بتا نہیں سکتی. جو حالت جو حشر میں نے وہاں دیکھا نا، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. جو باہر کے ملک میں ہوتا ہے، جو باہر کے ملکیں جو ہوتے ہیں، ہم اجنبی ملک بولتے ہیں، امریکہ یہ وغیرہ وغیرہ، جرمن یہ وغیرہ، پر جو اگر وہاں کے آپ دیکھیں تو یہ تو ننگے پنگے ہیں، تو پینٹیز نہیں ہوتی نیچے جب چلتے پھرتے. ان پہ مصیبت کیوں آتی ہیں؟ یہ کیوں ڈرے ہوئے رہتے ہیں؟ ان پہ کیوں ایسے آفتیں آتی ہیں کہ ایڈمیشن ہو گیا ماں کا، بیٹی خوف سے خود بخود خوف سے پاگل ہو چکی ہے. پتہ نہیں کیا عجیب سے مسئلے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ان مسئلوں کے بارے میں. یہ خوف کیسے پکڑتے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دروازے کھل رہے ہیں، جنوں کے ہاتھ نکل رہے ہیں. یہ تو انسان تو اسی رات ڈیتھ ہو جائے گی. آپ کو تو کوئی غم کی ضرورت ہی نہیں. غم ہوتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. ادھر یہ نہیں ہے. ہائے اللہ، سبحان اللہ بولنا چاہیے، استغفر اللہ. تو ادھر یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہو گیا، رات نہیں گزرتی. رات ہوتی ہے نا، صبح اپنے عیاشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جو دل میں آئے، جیسا دل آئے، کوئی حد نہیں، کوئی رشتہ نہیں پتا. پر رات کیسے گزرے گی؟ رات ایک فلم ہے نا، انڈین فلم رات. پھر رات کی بات آ گئی. ان کے گھر بھی سب نیچے ہیں، سب نیچے سے شروع ہوتے ہیں. نیچے پتہ ہے نیچے سے گھر شروع ہوتے ہیں. تہ خانے ہوتے ہیں ان کے نیچے، تہ ہوتی ہیں ان کے گھروں میں. کینیڈا اور میرے خیال میں جرمنی کے سارے گھر نیچے ہوتے ہیں، اوپر نہیں ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر اوپر ہے نہیں، اوپر کے نیچے نیچے ہے. تو قبریں بھی نیچے ہی ہوتی ہیں، کافی نیچے. وہ بہت آسانی سے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے، آسانی سے بھی ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ سمجھ میں آتے ہیں. تو بس ان کی جگہ ہے رات بہت مشکل ہے. وہ رات میں جب صبح اٹھتے ہیں پاگل ہوئے ہوتے ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور ماں ایڈمٹ ہو گئی، بچی پاگل ہو گئی، چھوٹا بچہ یہیں پہ بے ہوش ہو گیا. سب میں اگر اس چیزوں میں حل ہوتا ہے نا تو وہ خوش ہوتے ہیں. ان کے پاس حل ہوتا ہے، جی رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں. آپ نے کہیں سنا نا کہ کافروں کی رسی دراز ہے؟ سنا ہے یا نہیں سنا کہ کافر جییں گے پر آخر کی ان کی سزا ہے؟ پر میں نے ان کو دنیا میں سزا میں دیکھا. انشاءاللہ اور بھی میرے ہوں گے انشاءاللہ بلاگز میں دکھاؤں گی اپنے. اگر میرا رہا سفر باہر اور ملکوں میں. حالت بہت خراب ہے. حادثوں کی علامت اتنی ہو چکی ہیں کہ کوئی کہتا ہے اینڈ آف دا ورلڈ ہو سکتا ہے. یعنی کہ سفر، یہ وہ حادثے، بارش، طوفان اتنے ہو چکے ہیں کہ جانا مشکل ہے. جا نہیں سکتے آپ دوسرے ملکوں میں. تو اگر ہوا تو میں ضرور بتاؤں گی اپنے بلاگز کے ذریعے کہ میں کیا کہہ رہی تھی. میں جب وہ باتیں پہلے بول دوں نا، بہت پہلے، وہ بات بہت بات میں سچ نکلتی ہیں. اگر نہیں یقین آیا تو بعد میں دیکھیں. تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ فی الحال تو بہت مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں کہ یہ کیونکہ ایمان والا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، کوئی حل نہیں ہو رہا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا. پر میں کہہ رہی ہوں یہ اینڈ تو نہیں ہے، پر یہ حل بھی نہیں ہے، پر ویسا بھی کرنا کوئی حل نہیں ہے کہ کپڑے اتار دیتے ہیں، چلو ہمیں کم سے کم یہ ملے وہ ملے. وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد میں نے رنڈیوں کو بھی نا دل بھرتے ہوئے دیکھا. چل اس کی کوئی قیمت نہیں ہو، پھینک کے جا رہے ہیں، کوئی سن نہیں رہا، کوئی قیمت نہیں مل رہی، کچھ نہیں. سڑکوں میں بیٹھی بھیک مانگ رہی. پھر جسب بیچنے کے بعد وہ پھر وہیں پر آئی ہیں بھیک مانگ رہی ہیں. پتہ ہے کیونکہ ان کو لینے والا کوئی نہیں ہے. ایسے ہوتے اثرات پکڑ لیتے ہیں نا، ہر کوئی ڈرتا ہے ان سے. تو پہلے طوائف ہوتی ہیں، کر لیتی ہیں جب چھوٹی ہوتی ہیں. ان کی حسن کی چمک جو ہوتی ہے تو ان کے کام ہو جاتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، دھندا ہوتا ہے، کام آسان ہونے لگتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہوتی بس کھڑی ہونے کی دیر. جب اثرات پکڑ لیتے ہیں نا، تو سب سے پہلے جو چوستے ہیں ان کی رونق، ان کی کشش، ان کے ستیہ ناسی مچاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کسی سے اور سے نہیں ہوتی ہیں. جب سے ہوتی ہیں یہ جو الٹا پلٹا کام شروع کر دیتے ہیں، خرابی شروع کر دیتے ہیں، زنا کاری شروع کر دیتے ہیں. اگر میں بتا دوں کہ زنا کے بس ایک، میں نے بہت نہیں بتانا، میں نے بس ایک نقصان بتا دی ہے نا آپ کو کہ آپ زندگی میں زنا نہیں کرو. تو میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں جو زنا کرے نقصان میں آئے. کیوں کرنا ہے زنا؟ شادیاں ہیں، جائز طریقے ہیں، زنا کیوں کرنا ہے؟ اگر میں بتا دوں کہ زنا کے بعد جو آپ زنا کرو گے، آپ کی ساری خوبصورتی چلی جاتی ہے. پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا.
جب تک آپ توبہ استغفار نہیں کرتے پھر آپ کے اندر وہ حسن آتا ہے، وہ انتظار آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، وہ تعریف آتی ہے۔ اگر میں بتا دوں کہ زنا کرنے والے لوگوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی پھٹکار، ان کی شکلیں، ان کی بدبو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے تیسرا بندہ، پر وہ نہیں سوچتے، وہ سوچتے ہیں ہم نے پرفیوم لگا لی ہم صحیح ہو گئے، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ دوسرا بندہ ان سے کتنی کراہت محسوس کر رہا ہے۔ ان کے خیال میں وہ بہت پرفیکٹ ہے، نہا ہو کے آئے ہیں دونوں، پر جو دوسرا بندہ ہوتا ہے نا وہ بہت کتنی جاتی اس وجہ سے توبہ کرنی پڑتی، اسی میں آپ کا حل ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس حل نہیں ہے۔ تو ان پہ کیسے کیسے چیزیں آ جاتے ہیں، ان پہ کیسے کیسے فرشتوں کی لعنتیں ہونے لگتی ہیں، جس نے اپنے رب کو چھوٹا سمجھ کے اس نے یہ کام کیا، وہ اس کے لیے حلال راستے تھے، ان سے شادی کے راستے تھے، اس نے چھوڑ کے وہ کی، اور ان کے لیے بھی جو عورتوں کو مذاق بناتے ہیں، جن کی شادی ہو چکی اس کے باوجود وہ پھر شادی کرتے ہیں، یعنی کہ مدد کی نیت اور ہوتی ہے، لیکن ان کی نیت مدد کی نہیں ہوتی، ان کی نیت اپنی لذت کی ہوتی ہے، وہ الگ عذاب میں کچھ لذت کے ہاتھوں مارے، کچھ حسن کے ہاتھوں مارے، اور کچھ ان سب کا عذاب ہے۔ یہ کھیل رہے لوگوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اور پھر سے جا کے پھر سے نہیں عورت کرتی کہ میں وہ عورت پہ دل آ گئے، وہ یہ اپنے آپ سے کھیل رہے ہیں، اس سے کھیل رہے ہیں، جذبات سے کھیل رہے ہیں، خدا سے کھیل رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں فضول میں، جو کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس عورت کو اس طرح سے رکھیں کہ ایک بیوی بنا کے رکھیں، اس کے جائز حرکتیں، اس سے جائز تمنائیں پوری کریں، پر یہ کیا کرتے اپنی دل شوق پورا کر کے اسے پھینک دیتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور میرا دل بھر گیا تو مجھے پھر سے شادی کرنی ہے، تیرے لیے میرے پاس جگہ نہیں ہے، چل تجھے اتنے پیسے دے دیے اور تو جا، پیسے کتنی دیر چلیں گے؟ تو جو جائے یہ سوچنے کی کہ کس کو ایک گھر دے دے، ایک مقام دے دیں، جگہ دے دیں تو ایک آدھی روٹی کا مالک بنا دیں، پر یہ چھوڑ دیں گے۔ یہ عورتوں سے کھیلنا بھی گناہ ہے، جو کھیلتے ہیں عورتوں سے، جنہوں نے مذاق بنا کے رکھا ہو۔ پر میں کہہ رہی ہوں اگر حل ہوتا نا بے حیائی میں جیت ہوتی، سب سے پہلے جو ہوتا ہے ان کی حالت سے ہی ہوتی ہے، جیت رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، تو بس پیسے ہوتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا چھوٹی چھوٹی قیمت میں ہی اپنے آپ کو بیچ دیتی، چھوٹی چھوٹی قیمت میں جو ہم طے بھی نہیں کر سکتی کیا ہو رہی ہے، ایسا کیوں کر رہی ہے اپنے آپ کو، پر ان کی سوچ بدلنا بہت مشکل ہے، ان لوگوں کی سوچ بدلنا بہت مشکل ہے، سمجھانا بہت مشکل ہے کہ جو چھوٹا سا مل رہا ہے آپ کے پاس وہ غریبی وہ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، کوشش ہمت کرتے رہنا چاہیے، جہاں تک صحیح کام ہو اپنی محنت سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، پر میں بہت تھک چکی ہوں سچی سے، جب مجھے جو ہر جگہ لوٹا جاتا ہے کہ تو صحیح کیوں ہے، جب تک تو غلط نہیں ہوگی تو تیرا کام نہیں بنے گا، جب تک تو تیرا کام نہیں کرے گی تو ہم تیری ہیلپ نہیں کریں گے، ہم یہ بدلیں گے، یہ چاہیے وہ چاہیے، میرے ساتھ بہت ایسا ہوتا ہے، پر اللہ کا شکر ہے کہ میری پوری آدھی عمر گزر چکی ہے، یہ بس سوچتے کہ کسی دن ہے کہ میں بن جاؤں گی، کوئی ایسا دن ہوگا کہ میری مشکلیں آسان ہونی شروع ہو جائیں گی، جب بنوں گی نا کچھ میں کسی چیز کے لائق ہو جاؤں گی، میں وہ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے یقین ہے انشاءاللہ میری تمنا بھی پوری ہوں گی، اور میں ایک اس مقام میں بھی آؤں گی جس کی تمنا میں نے کی ہے، جو میں نے سوچا، مجھے یقین ہے بنا میں ایسے کچھ بھی کیے میں اپنے اس مقام کو پاؤں گی، اور میں دکھاؤں گی ضرور انشاءاللہ، کیونکہ میں نے اپنے ہر بلاگ ہر دکھ سکھ دکھڑا بیان دکھاتی رہی ہوں، آگے بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ تو اپنے روم میں پہنچ گئی، اگر میں نہیں آتی تو میرے بچے ابھی تو الحمدللہ صحیح ہے، پر پھر بھی چھوڑ نہیں سکتی اکیلے ہاسپٹل میں، یہاں پر اتنے لوگ ہیں نا بتا نہیں سکتے، پر یہاں پر کوئی نہیں رہتا، سب خالی، صحیح ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ، 「」 نئے بلاگ کے ساتھ، 「 آ
میری عقل مند یہ باتیں یا بیوقوفی باتوں کے لیے سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ میں تو جلدی بناتی ہوں نہیں اپنے بلاگس، جب بن جاتے ہیں تو خود بخود آپ کے اندر آپ کے موبائل میں ایڈ ہو جائے گا۔ سبسکرائب کر لینا تاکہ میری ہر جو ایک نئی بات ہے نا جو آپ کو پتہ نہیں ہوگی اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی رہوں گی۔ تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے، اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔ جانے کس کی دعائیں ہوگی تو میری قسمت بدل جائے، میری زندگی بدل جائے، تو اس لیے دعا چلو بھلے اوپر سے ہی کر لینا، دل سے نہ کرنا، بس کر لینا۔ اللہ حافظ۔